اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیۃ اللہ الاعظم روحی و ارواحنا لترابی مقدمہ الفدا. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی. سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان صابر حسین سراج. ناظرین کے نام، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ماہ مقدس ربیع الاول جاری و ساری ہے. یہ وہ بابرکت و مقدس مہینہ ہے کہ جس مہینے میں باعث تخلیق کائنات، فخر انبیاء، سردار انبیاء، ہم سب کے رہنما ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی. اسی مناسبت سے اس ماہ مبارک میں ہر مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالی جاتی ہے. ناظرین کرام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت ہے، جو تمام بشر کے لیے، تمام انسانوں کے لیے باعث ہدایت اور باعث نجات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رول ماڈل ہونے، نمونہ عمل ہونے کو قرآن مجید نے اس انداز میں بیان کیا کہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ عمل ہے، اسوہ ہے، رول ماڈل ہیں. کن کے لیے؟ ان کی کچھ صفات بیان کی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے، اپنی خالق سے اور روز آخرت سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں اور وہ اپنی روٹین میں، اپنی زندگی میں خالق کائنات کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ختم المرتبت کی زندگی میں نمونہ عمل ہے. ناظرین کرام، قابل توجہ نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں ختم المرتبت کی زندگی کو، ختم المرتبت کی سیرت کو مطلقاً نمونہ عمل قرار دے دیا. یعنی بغیر کسی قید و قیود کے، بغیر کسی شرط و شرائط کے یہ نہیں فرمایا کہ اس خاص حالت میں آپ کی زندگی نمونہ عمل ہے یا آپ کی دینی عبادات کے لحاظ سے آپ کی زندگی نمونہ عمل ہے، بلکہ مطلقاً ارشاد فرمایا کہ ہر حال میں ختم المرتبت کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے. یہاں سے ایک نقطہ ملتا ہے، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہاں سے ختم المرتبت کی عصمت پاک ظاہر ہو جاتا ہے. آپ کی عصمت کی سب سے بڑی دلیل ہی یہی آیہ مجیدہ ہے کہ آپ ہر قسم کے خطا و نسیان سے معصوم ہیں، ہر قسم کے خطا و نسیان سے پاک و پاکیزہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کی ہر عمل کو، آپ کی ہر فعل کو تمام بشر کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل قرار دے دیا. ناظرین کرام، لیکن یہاں پر قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ وہ قرآن مجید کی آیہ مجیدہ ہے جو اہل اسلام کے محافل و مجالس، درس و تدریس، خطبات و تقاریر، غرضے کی ہر جگہ سب سے زیادہ تلاوت ہونے والی آیت اگر ہم دیکھ لیں قرآن مجید سے تو شاید یہی آیہ مجیدہ ہو. لیکن دوسری طرف افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہمارے معاشروں میں، مسلمان معاشروں میں
جس آیت کی عملی تفسیر یا عملی اقدامات سب سے کم نظر آتے ہیں تو وہ بھی یہی آیہ مجیدہ ہے۔ آج ہم ختم المرتبت کے نام لیوا اس دنیا میں بہت زیادہ ہیں، آج ہم اربوں میں ہیں، آج ہم کروڑوں میں ہیں، آج کئی ممالک ہیں جن میں مسلمان حکمران ہیں، جن کو اسلامی ممالک کہا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن اگر ہم ان کی عملی زندگی میں دیکھیں، اگر ہم ان مسلمانوں کے معاشروں کے صورتحال کا جائزہ لیں، ان کی طرف دیکھیں تو ہمیں سر کو جھکانا پڑتا ہے، ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ مسلمان معاشروں میں آج سیرت پیغمبر کا عملی نمونہ نظر نہیں آتے، بلکہ بدقسمتی سے آج کل کے دور میں، خاص کر انہی ایام میں، ختم المرتبت کے نام پر ختم المرتبت کی سیرت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ختم المرتبت کے نام پر لوگ اب سیاست بھی کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنی سیاسی مقاصد کے لیے، اپنی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن جب ان کی عملی زندگی کی طرف ہم نظر دوڑاتے ہیں تو عملی زندگی میں آپ کی سیرت کے پہلو بہت کم دکھائی دیتے ہیں۔ آج کیا وجہ ہے کہ مسلمان معاشروں میں بدعنوانی میں دیکھیں، دھوکہ و فریبی میں دیکھیں، جھوٹ کے رواج میں دیکھیں، ایک دوسرے کو تکلیف دینے کے لحاظ سے دیکھیں، ایک دوسرے کو دکھ درد دینے کے لحاظ سے دیکھیں، ہر لحاظ سے ہمارا معاشرہ باقی معاشروں سے آگے ہے ان چیزوں میں۔ ایسا کیوں؟ کیا یہ نبی کی سیرت ہے؟ آج ہمارے بازاروں کی طرف اگر ہم رخ کریں تو ہر جگہ ملاوٹ، ہر جگہ بلیک مارکیٹنگ، ہر جگہ دھوکہ فریبی، ہر جگہ عوام کو لوٹ مار کرنے کے عزائم اور لوٹ مار کرنے کے میتھڈز استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے؟ وہ ختم المرتبت جو معلم انسانیت ہے، آج ہماری زندگی سے انسانیت کا درد کیوں ناپید ہے؟ آج ہمیں معاشرے میں، آج ہمیں اپنی عملی زندگی میں کسی کو دکھ اور تکلیف دینے میں خوشی کیوں ہوتی ہے؟ آج ہم کبھی فرقے کے نام پہ، کبھی قوم کے نام پہ، کبھی لسان کے نام پہ آج ہم معاشروں میں فساد کیوں پھیلاتے ہیں؟ کیا یہ نبی کی سیرت ہے؟ آپ کے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ذات گرامی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے بدانگ دخل اعلان کرتے ہوئے فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، کہ اے پیغمبر آپ خلق عظیم کے درجے پر فائز ہیں۔ لیکن آج اگر ہم اپنے حلقوں میں دیکھیں، اپنی سوسائٹی میں دیکھیں، حتیٰ کہ اپنے معزز شخصیات کی طرف بھی نظر دوڑائیں، اپنے دینی لیڈرز کی طرف بھی نظر دوڑائیں، تو آپ کو اخلاق نامی چیز بہت کم دکھائی دے گی۔ آج ہمارا معاشرہ اس اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے کہ آج اب خاندان کی عزت کی بھی بات نہیں، اب آپس میں بہن بھائی ہو، والدین ہو، ان کی عزت پر بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے، ان کے بارے میں بھی بدگمانیاں پھیلائی جا رہی ہے۔ آج ہمیں اپنے گھر میں سیرت پیغمبر کے عملی تفسیر نظر نہیں آتی۔ آج ہم اپنی بہن بھائیوں کے لحاظ سے دیکھیں، اپنے والدین کے حقوق کے لحاظ سے دیکھیں، اپنے بچوں کے حقوق کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمیں سیرت نبی کی عملی تفسیر بالکل بھی نظر نہیں آتی۔ ایسا کیوں ہے؟ ناظرین کرام، ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں ان کی سیرت کو اپنانا ہوگا، ان کی سیرت کے ہر پہلو کا مطالعہ کرنا ہوگا اور اس کو عملی تفسیر اپنی زندگی میں دکھانا ہوگا، تب ہم ختم المرتبت کے سچے عاشق ہوں گے۔ ختم المرتبت کو صرف ان کی مدحت بیان کرنے والے، ان کے نام پر لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچانے والے،
ان کے نام پر دوسروں کو تکلیف اور اذیت پہنچانے والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں، اگر میں اور آپ سچے پیروکار ہیں، تو ہمیں ختم المرتبت کی سیرت کی ہر پہلو کا مطالعہ کرنا ہوگا اور اس کو اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنا ہوگا، اس کا امپلیمنٹ کرنا ہوگا۔ ناظرین کرام، افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج مسلمان ایک دوسرے کو تکلیف دینے میں، ایک دوسرے کو پیچھا دکھائی دینے میں، ایک دوسرے کو کی تذلیل کرنے میں ہم تو بہت زیادہ آگے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو عزت دینے کے لحاظ سے دیکھیں، باہمی احترام کے لحاظ سے دیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے کے لحاظ سے دیکھیں، تو یہ چیزیں ہماری زندگی میں بہت کم ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ آئیں اس ماہ ربیع الاول میں، ان ایام میں، جو ایام آپ کے اور میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہیں، ان ایام میں ہم ایک عہد کرتے ہیں، ہم اپنے آپ سے ایک وعدہ کرتے ہیں، ہم اپنے پیغمبر سے ایک وعدہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم اپنی زندگی میں آپ کی سیرت کی جھلک کو ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں اس کے اطلاق کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ہی ہماری مدد کیجئے، آپ ہی ہماری رہنمائی کیجئے۔ اگر یہ دعا ہم کریں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ختم المرتبت ہماری مدد کریں گے اور ہمیں ہدایت کی طرف ہماری رہنمائی کریں گے۔ ناظرین کرام، اسی پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زبانی دعوے بہت ہو چکے، زبانی گفتگو، زبانی ڈسکشنز بہت ہو چکے ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ کی سیرت کا عملی اطلاق ہو۔ آج ہم میں سے ہر ایک فرد کو اپنی جگہ پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ آیا میری زندگی میں ختم المرتبت کی سیرت کی جھلک نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ آج ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو جج کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو، اپنی روٹین کو، اپنی گھریلو زندگی کو، اپنی انفرادی زندگی کو، اپنی اجتماعی زندگی کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے جو ختم المرتبت کی سیرت کے برخلاف ہے، جس کی وجہ سے ہمارے رسول اور ہمارے خالق ناراض ہوتے ہیں۔ ایسے کاموں سے اگر ہم اجتناب کریں اور اگر اس ماہ ربیع الاول میں ہم یہ عہد کریں تو اس ماہ ربیع الاول کا، ان ایام کا ہم سب کے لیے فائدہ ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ خداوند متعال ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لاگو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔